آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے۔ وعلیکم السلام، آپ کا نام؟ ڈاکٹر کنزا کمل۔ آج کی ویڈیو کا ہمارا کوسچن یہ ہے کہ اگر ابھی ریسنٹلی بات کی جائے تو انڈیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے جو ہے وہ ایک کورونا ویکسین پروگرام جو ہے اس نے سٹارٹ کیا ہے، نہ صرف انڈیا میں بلکہ ورلڈ وائڈ اس کو جو ہے وہ ایکسپورٹ کرنے جا رہا ہے۔ آپ اس تمام چیزوں کو کس طرح دیکھتی ہیں بینگ اے پاکستانی؟ بینگ اے پاکستانی میں تو یہی کہوں گی کہ ہمیں جو ہے خود ایسی فنڈنگز دینی چاہیے اور ہمارے ریسرچ سینٹرز کو سپورٹ کرنا چاہیے، بیکاز ہمارے یہاں کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ریسرچ کرنا چاہتے ہیں اور بہت ہی ایجوکیٹڈ اور بہت ہائیلی جو ہے نا انٹلیکچوئل اسٹوڈنٹس ہمارے پاس ہیں۔ دا تھنگ از دیٹ وی ڈونٹ ہیو دا فنڈس، ہمارے یہاں پہ ریسرچ سینٹرز نہیں ہیں، وی ڈونٹ ہیو ایون اے سنگل پیٹنٹ پروڈکٹ ان پاکستان۔ ہماری کوئی ایک اپنی میڈیسنس نہیں ہے، ہم ڈپینڈنٹ ہیں را مٹیریلس کے لیے، ویکسینس کے لیے دوسری کنٹریز پہ۔ تو میں تو یہی کہوں گی کہ ہمارے اپنے ریسرچ سینٹرز ہونے چاہیے اور ہمیں جو ہے خود ان کے اوپر ورک کرنا چاہیے، ہمارے اسٹوڈنٹس کو سپورٹ کرنا چاہیے تاکہ ہم خود اس پہ ورک کریں، بیکاز جو ہی یہ چیزیں دوسرے کنٹریز سے آئیں گی، امپورٹ ہو کے آئیں گی، ان کی اتنی ہائی کاسٹ ہو جائے گی اور پھر اس کے بعد کیا افورڈیبلٹیز کے ایشوز آئیں گے۔ ایز یو نو کہ پاکستان میں یہ سب ایشوز ہیں، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ جو لوگ ایکسپوئر ہے، جن کا کووڈ کے ساتھ جن کا ایکسپوئر ہے، ان تک ہم یہ پہنچا ہی نہیں سکیں گے۔ واٹ ہیپنڈ ود دا پولیو میں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ پولیو کے جو ڈراپس ہیں وہ ریجنل ڈراپس ہی نہیں ان لوگوں تک پہنچ پا رہے ہیں۔ سو آئی وڈ سجیسٹ، اور میرا یہی کمنٹ ہے کہ ہمیں انٹرنلی اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ ہم ڈپینڈ ہی نہ کریں کسی دوسری کنٹری کے اوپر اور امپورٹس کے اوپر۔ کورونا وائرس جو ہے یہ ایک کنٹروورسی ہے لیکن ریالٹی بھی ہے۔ اب ہمیں اس میں خیال یہ رکھنا ہے اور فیکٹس جو ہمیں چیک کرنے ہیں، جس طرح آپ نے کہا کہ بھارت نے جو ویکسینیشن کا پروگرام سٹارٹ کر دیا ہے اور وہ ٹرائل سے بھی کافی آگے پہنچ گئے ہیں۔ آج جو انہوں نے ایسٹرازینیکا جو کمپنی ہے یوروپین، اس کو سائن اپ کر دیا ہے اینڈ دے ہیو اسٹارٹیڈ ٹو پروکیور دا ویکسینز اینڈ اپلائی اٹ ٹو دا پبلک۔ دیکھیں، ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان میں ڈیتھ ریشو کیا ہے۔ ڈیتھ ریشو پاکستان میں صرف 2% ہے، یعنی کہ 98% اگر ریکوری ہے تو وہ 98% ریکوری جو ہے وہ آپ کی لوکل میڈیسن سے ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، یا آپ کی نارمل یہ جو بخار اور ٹائیفائڈ ہٹانے والی ایزیتھرومائسین ہے، یہ لوکل کمپنیز بنا رہی ہیں اور اس سے 98% آپ کی آبادی ٹھیک بھی ہو رہی ہے۔ اسٹیم لے رہے ہیں لوگ جو ہیں وہ وائٹامن سی کے جو پروڈکٹس ہیں کیلشیم کے وہ یوز کر رہے ہیں، اس سے ریکوری آ رہی ہے۔ تو میرا خیال سے پاکستان کا بالکل ڈفرینٹ سینیریو ہے اور انڈیا میں جو اسٹرین ہے کرونا وائرس کا وہ بالکل الگ ہے، تو اس کو پہلے ہمیں سمجھنا چاہیے۔ پاکستان کے جو سچویشن ہے کووڈ-19 کی وہ بہت الگ ہے۔ یہاں مجھے جہاں تک جو کہتے ہیں نا ریئل فیل جو آئی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں ہماری امیونٹی زیادہ اچھی ہے شاید، یا پھر یہاں پہ جو کرونا وائرس کا جو اسٹرین جو چھوڑا گیا ہے وہ اتنا امپیکٹفل نہیں ہے جتنا ہمارے پڑوسیوں کے ممالک میں ہے۔ اینڈ اف وی وانٹ کرونا ٹو گیٹ ایریڈیکیٹڈ فرام آور سوسائٹی، تو ہمیں یہ فری پروگرام کرنا چاہیے۔ بیسک ہیلتھ ہر سٹیزن کا حق ہے، امیر ہو غریب ہو، اٹ از ناٹ سم تھنگ ریلیٹڈ ٹو اونلی فار دا اپر کلاس اور دا لوور کلاس۔ رضا، ایسے نہیں لگتا کہ جس طرح ابھی آپ نے چائنا کی بات کی ہے، انڈیا اپنی کنٹری کے اندر مینوفیکچر کر رہا ہے، ہم لوگوں کو بھی مطلب تھوڑا خود ڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے اپنی کنٹری میں، مطلب کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو مطلب بنائیں اور اپنی ہی کنٹری میں مینوفیکچر کریں؟ بڑی اچھی بات ہے جی، کرنی چاہیے، لیکن ہماری کنٹری کے اندر جب کرونا آیا تھا تو پیراسیٹامول شارٹ ہو گئی تھی۔ ہم مورلی اپنے یہ گورنمنٹ ریگولیشنس کو کرنا چاہیے، بٹ جو ہمارا بزنس سب کا ہے یا فارماسیوٹیکل انڈسٹریز ہیں وہ اتنی ریگولرائز ہوں کہ پھر وہ کر دیں اور اتنی ریسرچ کوئک ہو۔ لیکن اگر ہمیں 2 سال لگ رہے ہیں بنانے کے لیے اور اگر کوئی چیز بن چکی ہے اینڈ اف وی گیٹ اٹ امپورٹڈ انٹو دا کنٹری، تو ہمیں وہ امیجیٹلی کرنا چاہیے نا، کیونکہ یہ امیجیٹ معیار ہے۔ دس از ناٹ سم تھنگ وچ از فار وچ یو کین ڈیلے اور وچ یو کین ویٹ۔ اس سے پہلے کہ یورپ کی طرح آپ کے ملکوں میں ہزاروں لوگ روز مرنے لگ جائیں، یو کین ناٹ افورڈ دیٹ تھنگ۔ کوئی وہ شاید ہم لوگ بہت گندے رہتے ہیں، ہماری کمیونٹیز پاکستانی سٹیزنس کا لائف سٹائل اتنا اچھا نہیں ہے، اس لیے وہ امیون ہیں، تو وہ اتنے ہزاروں کی تعداد میں نہیں مر رہے ہیں۔ اگر یورپینس کیوں مر رہے ہیں؟ کیونکہ وہاں پہ امیونٹی اتنی لو ہے، اس کی وجہ ہے کہ وہ بہت ہائیجینک لائف سٹائل کے لوگ تھے، ہم لوگ نہیں ہیں۔ آپ کے عام عوام دیکھ لیں، اگر آپ سراؤنڈنگس میں دیکھ لیں، کوئی بھی آپ کو ہائیجینک نہیں ملے گا۔ فار دیٹ ریزن شاید امیونٹی زیادہ اچھی ہے تو ہم بچ گئے ہیں۔ اب سرٹنلی اس کو ہمیں کرنا چاہیے، ریسرچ ہو بھی رہی ہے،
لیکن جیسے میں نے پہلے کہا, لیکن ضروری یہ ہے کہ اس کو کوئک میجرز لیے جائیں. جی بالکل ایسے ہی ہونا چاہیے. اس میں پاکستان جو ہے وہ ہمارے جو نیو گریجویٹس ہیں ان لوگوں کو زیادہ موقع نہیں دیتے. دیٹس وائی وہ لوگ جو ہے وہ باہر کے ملک چلے جاتے ہیں, اور ظاہر سی بات ہے جب وہ وہاں پہ ایجوکیشن لیتے ہیں اس کے بعد سارا کچھ کرتے ہیں تو وہ وہیں پہ جا کے ساری اپنی ریسرچ وغیرہ کرتے ہیں. تو آئی تھنک پاکستان کو ایسے ریسرچ سینٹرز بنانے چاہیے اور نئے لوگوں کو, نیو جنریشن کو پروموٹ کرنے کے لیے کچھ ایسی چیزیں جو ہیں وہ اسٹیبلش کرنی چاہیے جس سے دونوں کو فائدہ ہو, ملک کا بھی اور ہمارے نیو جنریشن. فرسٹ آف آل میری یہاں کی پیدائش نہیں ہے, آئی ایم فرام ناروے. اور میری اپینین یہ ہے کہ جیسے سارے کیا پولیو کا ویکسینیشن ہے, وہاں کافی چیزوں کے ویکسینیشن ہے, تو آئی بلیو کہ وی شوڈنٹ ٹیک اے رسک کیونکہ ہر ویکسینیشن کا کوئی سائڈ افیکٹس ہوگا, کوئی پازیٹیو سائڈ ہوگا, لیکن آئی ہیو نیور سین کہ ویکسینیشن سے کوئی پرابلم ہوئی ہو. سو آئی تھنک رسک نہیں لینا چاہیے, نہ لگانے کے لیے رسک نہیں لینا چاہیے, بیکاز ایز اے سیڈ کہ ہر ڈیزیز کا جو ویکسینیشن آتا ہے اس کے پازیٹیو سائڈس بھی ہیں اور نیگیٹیو سائڈس بھی ہیں. کیا کیونکہ ایسا تھا کہ کرونا کے پیشنٹس روز بروز بہت زیادہ ہوتے جا رہے. میری خود کی فیملی میں بھی بہت سے 2-4 لوگ تھے جو وینٹیلیٹر پر تھے. تو اگر یہ پاکستانی یا پاکستان کے جو لوگ ہیں یا ہمارے وزیر اعظم صاحب جو ہیں اگر وہ اس ویکسین کو پاکستان میں لے کر آتے ہیں تو یہ بہت اچھا رہے گا, کیونکہ زندگی تو ہر ایک کے لیے امپورٹنٹ ہوتی ہے. کسی کا باپ, کسی کا بھائی, کسی کی امی ابو وغیرہ, بہت ہر ایک کی جان بہت ضروری ہوتی ہے. تو اگر عمران خان صاحب اگر یہ لے کر آتے ہیں تو بہت زیادہ اچھا رہے گا. بات یہ ہے کہ اب یہ جو وائرس ہے یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ اس کی ایک فارم نہیں ہے, اس کی ڈفرینٹ فارمز ہیں. تو یہ اوپر سے جب یہ جاتا ہے یہ ویری کرتا ہے پرسن ٹو پرسن. جس ٹائم پہ جب یہ ٹریول کرتا ہے تو اس ٹائم پہ ان کی چینجز, اس کی فارم چینجز ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے پھر اس کی اتنی جلدی ویکسین بنی بھی نہیں, اور میرا خیال سے انیشیٹو اچھا ہے لیکن اتنا سکسیزفل میرے خیال سے اس طرح نہیں ہوگا. میں تو اٹس اے گڈ سائن. فرسٹ آف آل انڈیا والے اور ہم, اگر ہمیں بلڈ تو ایک ہی ہیں, صرف سرحدوں میں ایک لائن کا فرق ہے, تو وہ یار تو سیم. تو میں سمجھتا ہوں اٹس اے گڈ سائن انڈیا نے نکالا ہے. اگر ہمیں میاں شہباز شریف صاحب اگر ہوتے, آنیسٹلی اسپیکنگ, میں ابھی کسی گورنمنٹ کا نام نہیں لے رہا, میں میاں شہباز شریف صاحب ہوتے انڈیویجولی تو وہ ضرور انیشیل اسٹیپ لیتے. اور دوسری بات, جیسے اب پتہ ہے ڈینگی گیا تھا, تو پرسنلی میں نے بھی دیکھا میاں شہباز شریف صاحب آدھی رات کو اٹھ کے وہ جا کے وزٹ کیا کرتے تھے, سرپرائز وزٹ کرتے تھے. جنا ہاسپٹل, سی سی پی او ساتھ ہوتے تھے, راٹھوڑ صاحب ہوتے تھے, سب کے ساتھ کرتے تھے. مگر میں سمجھتا ہوں انڈیا نے اچھا اسٹیپ لیا. اب پاکستان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ہمیں اس کے ساتھ آنکھیں نیچے رکھیں اور اپنا فخر سے کرنا چاہیے کہ ہم بھی اپنا یہ کر سکتے ہیں. جب ہم نے نیوکلیس ویپن کو ہم نے وہ انٹروڈیوس کروایا ہے, ہر چیز ہمارے نمبر 1 پہ ہے نا, تو ہمیں چاہیے عمران خان صاحب سے ریکویسٹ ہے ہمبلی کہ بینگ اے پاکستانی اس پہ لے. عمران خان صاحب کی کیبنٹ بھی بڑی اچھی ہے, ٹیم بھی بہت اچھی ہے, اور وہ خود بھی ایک ول پاور رکھنے والے بند ہیں. میں سمجھتا ہوں عمران خان صاحب کو پہلے سے بھی آئیڈیا کافی ہے, اور انشاءاللہ تعالی آئی ہوپ فار دا بیسٹ. انشاءاللہ عمران خان نے اس کے لیے کوئی ورکنگ سٹارٹ بھی کر دی ہوگی. بس فرسٹ آف آل یہی ہے کہ اللہ سے دعا ہے کہ یہ جو وبا آئی ہوئی ہے کرونا کی, اس کو جلد سے جلد ختم کر دیں, کیونکہ ہم نہیں, اوورسیز جتنے بھی پاکستانی ہیں وہ پوری دنیا میں اس کی ایک لپیٹ میں آیا ہوا ہے. تو انشاءاللہ اللہ سے امید پہ دنیا قائم ہے, انشاءاللہ بہت جلدی ٹھیک بھی ہو جائے گا کرونا. دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ کا کسی اور ملک سے اگر معاشی تعلق اور کاروباری تعلق اچھے ہیں تو آپ اس سے ظاہر سی بات ہے اس کو دوستی کہیں یا پھر اس کو بزنس کا, آلریڈی آن گوئنگ بزنس کا لیوریج کہیں, اس کا فائدہ تو اٹھانا چاہیے. اور پاکستان صحیح کر رہا ہے اٹھا کے. اس کو یورپ سے بھی بات کرنی چاہیے, اس کو امریکہ سے بھی بات کرنی چاہیے, اس کو چائنا سے بھی بات کرنی چاہیے. جہاں ویکسین کی اویلیبلٹی کی بات ہو رہی ہے یا سکسیزفل ٹرائلز اور سکسیزفل لانچز کی بات ہو رہی ہے, ان کمپنیز اور ان کنٹریز سے ڈائریکٹ بات کرنی چاہیے. ویکسین مینوفیکچرنگ جو ہے نا, یہ بڑی ایک والیٹائل چیز ہے, رسکی چیز ہے, اور اس کا ریزن یہ ہے کہ اس میں جو ہے وہ لاکھوں کروڑوں ڈالر لگ جاتے ہیں. ہمارے پاس ریسرچ انسٹیٹیوٹس جو ہیں وہ ہیں, لیکن کیا گورنمنٹ اس ریسرچ میں انویسٹ کرنے کے لیے تیار ہے؟ کیا اس کے پاس اتنے ذخیرے ہیں, اتنے فائنینسز ریڈی ہیں؟ کیونکہ باہر تو یہ کمپنیز جب انویسٹ کرتی ہیں ریسرچ میں تو ان کا دیوالیہ بھی ہو جاتا ہے.
تو کیا ہماری کمپنیز تیار ہیں کہ فائنینشلی اتنی میرا خیال سے اتنی زیادہ اسٹرانگ نہیں ہے کہ وہ ریسرچ میں فل انویسٹ کریں اور وہ دیوالیہ نکلوانے کا بھی ایک رسک رکھیں. آئی ڈونٹ تھنک دیٹ از پاسبل. پاکستان ہیز آلویز بین اے فالوور, لیکن اٹ ہیز بین اے گڈ مینوفیکچرر, good in manufacturing and marketing of already developed pharmaceutical products and herbal products, but ایک جو ریسرچ کی بیس ہے پاکستان کی وہ اتنی اچھی نہیں ہے, اور اس کا ریزن یہی ہے کہ یہاں پہ جو گورنمنٹس کی جو سبسڈیز ہیں فارماسیوٹیکل انڈسٹری کے لیے اور ریسرچز کے لیے, دے آر نیور انف. میسیج دینا چاہوں گی میں کہ وہ اپنے جو ہمارے اپنے ڈاکٹرز ہیں, ینگ ڈاکٹرز ہیں, ان کو موقع دیں, نیو سائنسسٹ ہیں ان کو موقع دیں, تاکہ وہ جو ہے وہ اس بارے میں زیادہ سے زیادہ جو ہے اپنی ہماری ریسرچز اتنی زیادہ ہو رہی ہیں تو ان پہ زیادہ سے زیادہ فوکس کریں تاکہ پاکستان کا بھی کہیں پہ نام آئے, اور ایسے ہم بنیں کہ جو ہے وہ باقی ملک ہم سے مدد لیں, نہ کہ ہم لوگوں سے ہیلپ. میں گورنمنٹ آف پاکستان کو یہی کہوں گی کہ ہمارا ایسٹس ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں, ہمارے ریسرچرز ہیں, ان کو ایسی فیسلٹیز پرووائڈ کی جائیں کہ وہ یہیں پر رہ کے کام کریں. جو ہی ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایم فل کرتے ہیں یا پی ایچ ڈی کرتے ہیں, ہمیں پروجیکٹ سپورٹ نہیں کرتے, تو ہم کیا کرتے ہیں اسکالرشپ کے لیے اپلائی کرتے ہیں اور باہر چلے جاتے ہیں. تو جو چیزیں جو انیشیل انویسٹمنٹ ہمارے کنٹری نے ہمیں کی ہیں ان کو یہ سسٹین نہیں رکھ پاتے اور ہمیں موو کرنا پڑتا ہے. تو میری یہ پاکستانی گورنمنٹ سے یہ بہت زیادہ ریکویسٹ ہے, ایک سجیشن ہے کہ کائنڈلی ہمیں ریسرچ سینٹرز پرووائڈ کیے جائیں تاکہ ہم اپنے پیشنٹ پہ ریسرچ کریں. ایک چیز اور میں یہاں پہ ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی کہ جتنے بھی ٹرائلز ہوتے ہیں کیونکہ وہ دوسرے کنٹری کے لوگوں پہ ہوتے ہیں, ان کے یہاں پر آ کے افیکٹس کیسے ہوتے ہیں وہ ہمیں بعد میں پتہ چلتے ہیں. تو کیوں نہ ایسے ریسرچ سینٹرز ہوں جس کے اندر ہم یہاں کی پاپولیشن کے اوپر جو ہے ٹرائلز کریں, تو ہمارے ریزلٹ بھی ڈیزائر ریزلٹس ہمیں ملیں گے. گورنمنٹ کو تھوڑا سیریسلی اس چیز کو لینا چاہیے, اور آج کل گورنمنٹ صرف پولیٹیکل بیک فائرز کہہ رہی ہے, اپوزیشن کیا کہہ رہی ہے, گورنمنٹ کیا کہہ رہی ہے. گورنمنٹ کی اپنی گورننس نیئر ٹو لو ہے, اٹس زیرو. کامن مین کی مزری ٹیریبل ہو چکی ہے. اگر آپ کی کاسٹ آف لیونگ ٹرپل ہو چکی ہے تو گورنمنٹ فیل ہے میرے خیال میں. میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آئی واز ویری سرپرائز. مجھے اب یہاں پہ 13 دن ہو گئے ہیں مجھے یہاں پہ. اس کے آنے سے پہلے نا آئی واز سو, میں ناروے میں وہ سن رہی تھی ٹیلی ویژن پہ کہ وہ پہلے کہاں سے شروع کریں گے, ویکسینیشن پہلے کس کو پرووائڈ کریں گے. اینڈ آئی سیڈ ٹو مائی فیملی کہ آئی واز سو سرپرائز کہ دے بگن ود ایلڈرز ان ایلڈر ہوم, کہ وہاں پہ انسان کی زندگی کا کتنا کیا کہتے ہیں اہمیت رکھتے ہیں. دے کوڈ بگن وتھ اسمال کڈس کہ جی یہ ہماری نیشن ہے, اس نے ابھی گرو اپ ہونا ہے, ہمارا ملک چلانا ہے, لیکن نہیں, دے بگن وتھ ایلڈرس کہ وہاں پہ یہ نہیں ہے کہ یہ ایجڈ ہے تو یہ جی ایکسپائر ہونے والا, نہیں, ان کی زندگی کو اتنی ہی اہمیت دی گئی جتنا ایک چھوٹے بچے کو. آئی واز آلسو ویری سرپرائز. میں نے گھر جا کے اپنے ابو کو امی کو بتایا کہ کین یو گیس کہ کہاں سے شروع ہوگی. سو آئی ہوپ کہ ہماری پاکستان کی گورنمنٹ بھی انسان کی زندگی کی اہمیت جان.